السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سورۃ یونس پارہ نمبر 11 کا 10واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر آپ کو جھٹلائیں، فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، بس کہہ دیجئے میرے لیے میرے عمل، وَلَكُمْ تمہارے لیے عَمَلُكُمْ تمہارا عمل۔ انتم بریئون مما عمل وانا بریء مما تعملون، تم بری ہو اسے جو میں عمل کرتا ہوں اور میں بری ہوں اسے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اگر کافر مشرکین آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل، یعنی تم اپنے عمل کے جواب دہ ہو اور میں اپنے عمل کا جواب دہ ہوں۔ میرے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم بری ہو اس سے، یعنی تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور میں تمہارے اعمال سے لا تعلق ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی طرف۔ سامعہ سننا ہوتا ہے نا، استماع باب پہ جب سامعہ آ جاتا ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، اس کا معنی پھر بننا ہے غور سے سننا، کان لگا کے سننا، اور جاسوسی کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کان لگا کے آپ کی طرف غور سے سنتے ہیں۔ افانت تسمع ثم، پھر کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ نہ ہو عقل رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ وہ بڑی غور سے آپ کی بات سن رہے، لیکن ان کی نیت قبول کرنے کی نہیں ہوتی، تو اس کو کوئی نصیحت فائدہ نہیں دیتی، وہ بہرے کی مانند ہی ہے۔ پھر آگے وہ ایسا بہرا ہے کہ وہ عقل بھی نہیں رکھتا کہ آپ اس کو اشارے سے سمجھا دیں، تو اس کو آپ کی بات یا نصیحت یا تبلیغ کوئی اثر نہیں کرے گی، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، پھر کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھے کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ نہ ہوں دیکھتے۔ جس طرح بہرے کے بارے میں ذکر کیا اسی طرح اندھے کا ذکر کیا۔ یہ اندھا پن آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے، آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دل کے اندھے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہے کہ وہ حق بات کو سن سکیں یا دیکھ سکیں اور اس پر ایمان لا سکیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم الناس، نہیں وہ ظلم کرتا لوگوں پر، شیئن کچھ بھی، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سوچنے کی، سمجھنے کی اور دیکھنے کی استطاعت دی ہے، لیکن وہ حق بات کو نہیں دیکھتے، نہ حق بات کو سنتے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، جو ان کے برے اعمال ہیں ان سے ان کو ایمان لانے کی یا حق بات کو سننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وَيَوْمَ، اور جس دن يَحْشُرُهُمْ وہ ان کو اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ وہ نہیں رہے، إِلَّا مگر سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، دن کی ایک گھڑی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو معاشر میں اکٹھا کرے گا تو ان کو ایسا لگے گا جیسے وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، یعنی دن کا کچھ حصہ وہ گزار کر آئے ہیں دنیا میں۔ یتعارفون بینہم، آپس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ وہ ان کو کیوں لگے گا کہ وہ تھوڑا عرصہ رہ کے آئے ہیں؟ کیونکہ آخرت کی زندگی جو ہے نا وہ دنیا کے مقابلے میں بہت لمبی ہے، اور وہاں کا دن بھی دنیا کے مقابلے میں بہت لمبا ہے، کہیں 50,000 سال ذکر ہوا ہے، کہیں 1000 سال ذکر ہوا ہے، تو دنیا کی زندگی ان کو ایسے ہی لگے گی جیسے بہت تھوڑا عرصہ وہ دنیا میں گزار کر آئے ہیں۔ یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ جب خاص مواقع ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، جیسے جب بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، یا پل صراط پہ، تو ان جگہوں پہ کوئی کسی کو نہیں پہچان سکے گا، لیکن ویسے ایک دوسرے کو آپس میں وہ پہچانیں گے، جانیں گے، لیکن ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں۔ پہچانیں گے تو صحیح، لیکن ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں، ایک دوسرے سے چھپیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین،
تحقیق یا بلا شبہ خسارے میں رہے وہ جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا اور نہ وہ ہوئے مہتدین ہدایت پانے والے، یعنی کیونکہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور قیامت کے دن کو بھی جھٹلایا، تو پھر ظاہر ہے انہی کو آخرت کا خسارہ ہوگا نا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھا دیں آپ کو بعض الَّذِي بعض وہ جو نَعِدُهُمْ ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فإلینا بس ہماری ہی طرف، مرجعہم لوٹنا ہے ان کا، ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ شہید ان گواہ ہے، علی پر ما یفعلون جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی زندگی میں ان سے جو وعدہ کیا ہے عذاب کا وہ دکھا دیں، یا ہم آپ کو فوت کر دیں اس کے بعد ان پر عذاب آئے، یعنی آپ کی زندگی میں عذاب لانے پر بھی قادر ہیں اور آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان پر عذاب لانے پر قادر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر جو یہ کام کرتے ہیں نا اس کو خوب جاننے والا ہے۔ خوب گواہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے واقف ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ اور ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ پھر جب آ گیا ان کا رسول، قُضِیَ بَیْنَهُمْ فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالقسط ساتھ انصاف کے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ بستی میں ایک رسول بھیجتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ظالم نہیں ہے کہ کسی بستی کو ایسے ہی بے خبری میں اللہ تعالیٰ نقصان پہنچا دے یا ان کو عذاب سے ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑی بستی میں اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں، جب وہ رسول آ جاتے ہیں اور وہ تبلیغ کر لیتے ہیں تو پھر اس کی قوم نہیں مانتی، تو پھر ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ان پر عذاب لایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہاں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دوسری اس کی تفسیر اس طرح سے کی جاتی ہے کہ قیامت والے دن جب ہر امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی نا، تو ان کا جو رسول ہوگا وہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے گواہیاں لیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان امتوں سے بھی پوچھے گا اور رسولوں سے بھی پوچھے گا، اور پھر ان کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ جب ان کے رسول گواہی دیں گے نا اور فرشتوں کی گواہیاں پوری ہو جائیں گی، اعمال نامے پیش ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ایک تو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارک ہے نا، وہ اس کی تفسیر بھی لی جاتی ہے۔ دوسرا یہ قیامت کے بارے میں کہ آخرت والے دن جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، امتوں کو بھی اور ان کے رسولوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی اور اعمال ناموں کو بھی، تو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ دو تفسیریں ہیں، آپ نے یاد رکھنی۔ یقولون وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد کب ہے یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کا وعدہ کب ہے۔ کافر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ وعدہ کب ہے۔ کل کہہ دیجئے لا املک نہیں میں اختیار رکھتا لنفسی اپنی جان کے لیے ضرا ولا نفعا نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی فائدے کا، الا مگر ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں اپنی جان کے لیے اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، یعنی یہ سب تمام اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک نہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کسی بھی نبی کے بارے میں یا کسی بھی اور انسان کے بارے میں کہ وہ اللہ کے ہاں ہماری کوئی سفارش کر سکتا ہے یا ہمارے کسی کام آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل صاف بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہونے کے باوجود اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو کسی کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل ہر ایک امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، اذا جاء اجلہم جب آ جاتا ہے اس کا مقررہ وقت، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون پھر نہیں وہ تاخیر کر سکتے ایک گھڑی اور نہ
यस्तक़दिमून वो आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह हर एक आदमी का, हर एक इंसान का एक मुकर्रर वक्त है ना, उसके बाद उसको मौत आ जाती है, इसी तरह मजमूई तौर पर उम्मत की भी ज़िंदगी और मौत का वक्त मुकर्रर है। जब अल्लाह ताला ने किसी उम्मत को ज़वाल करना होता है, उसका टाइम पूरा हो जाता है, फिर अल्लाह ताला उसको कोई मोहलत नहीं देता, ना वो एक घड़ी आगे हो सकती है ना वो एक घड़ी पीछे। कुल अरअयतुम, कह दीजिए भला बतलाओ तो, इन अताकुम अज़ाबुहु, अगर आ जाए तुम पर अज़ाब, बयातन रात को, व नहारन और दिन को, माज़ा यस्ताजिलु मिनहुल मुजरिमून, किस चीज़ की जल्दी तलब करते हैं मुजरिम लोग। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला दिन में और रात में अजाब लाने पर कादिर है, तो फिर मुजरिम लोग किस चीज़ को जल्दी तलब कर रहे हैं, जल्दी मचा रहे हैं। ठीक है, सीनता आ जाए तो तलब करना, मांगना, चाहना होता है कि मुजरिम लोग यानी काफिर लोग किस चीज़ को जल्दी तलब कर रहे हैं, किस चीज़ को जल्दी मांग रहे हैं। असुम्मा इज़ा मा वक़अ आमनतुम बिह, क्या फिर इज़ा जब मा वक़अ जो वाक़या हो गया, आमनतुम बिह तुम ईमान लाओगे उस पर, आल आना क्या अब, वक़द कुंतुम बिही तस्ताजिलून और तहकीक या बिलाशुबा तुम थे इसके साथ तस्ताजिलून तुम जल्दी तलब करते। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो अज़ाब वाक़या हो जाएगा फिर तुम ईमान लाओगे। आल आना, ये जो आ है ना, इसमें दो हमज़ा हैं, एक हमज़ा जो है ना क्या के लिए है और दूसरा अल आना। अल आना का मतलब अब होता है, आल आना का मानी फिर हम करेंगे क्या अब, यानी अल्लाह ताला का कौल है, अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या अब ईमान लाए हो। वक़द कुंतुम और तुम थे भी साथ इसके तस्ताजिलून जल्दी करते, अब तुम ईमान ला रहे हो, पहले तुम खुद ही तो जल्दी मांग रहे थे अल्लाह के अज़ाब को। काफिर लोग कहते थे ना कि अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का वो अज़ाब जिससे तुम हमें डराते हो वो हम पर ले क्यों नहीं आते, तो इसका अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं। सुम्मा कीला, फिर कहा जाएगा, लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबल खुल्द, कहा जाएगा उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया यानी कुफ्र व शिर्क किया, ज़ूक़ू चखो अज़ाबल खुल्द, हमेशगी का अज़ाब। हल तुजज़ौना, नहीं तुम बदला दिए जाओगे, इल्ला मगर बिमा, साथ उसके जो कुंतुम तुम थे तकसीबुन तुम कमाते। अल्लाह ताला कह रहे हैं काफिरों से, मुशरिकीन से कहा जाएगा हमेशगी का अज़ाब यानी जहन्नम का अज़ाब चखो, उसकी वजह से जो तुम करते थे ना, अपने अमाल की वजह से अब मज़ा चखो। फिर ये जो इल्ला है ना, इल्ला के साथ जो भी लफ्ज़ आता है ना उसका तर्जुमा नहीं करते हैं। हल का वैसे तो क्या होता है, यहाँ पे नहीं करेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं तुम्हें बदला दिया जाएगा मगर साथ उसके जो तुम कमाते थे, यानी जो तुमने अमाल किए थे ना उसका बदला जहन्नम की सूरत में तुम्हें दिया जाएगा। वयस्तंबिऊनका, वो आपसे दरियाफ्त करते हैं, वो आपसे पूछते हैं, अहक्कुन हो, क्या वो सच है, यानी क़यामत का कायम होना और अमाल का बदला मिलना क्या वो सच है। कुल कह दीजिए ई हाँ, व रब्बी, और मेरे रब की कसम, ये जो वाव है ना ये कस्मियाँ हैं, मेरे रब की कसम, इन्नहु बेशक वो लहक्कुन, यकीनन वो सच है, वमा अंतुम और नहीं तुम भी मुअजिज़ीन आजिज़ करने वाले। बी यहाँ पे ज़ायदा है, बा का कोई तर्जुमा यहाँ पे नहीं लगेगा, और नहीं तुम आजिज़ करने वाले। आजिज़ का मतलब क्या होता है, थका देने वाले। तुम मतलब अल्लाह से बच के भाग नहीं सकते कि तुम अल्लाह को थका दो, अल्लाह ताला तुम्हें ना पकड़ सके, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ने पर और तुम्हें सज़ा देने पर कादिर है।